مک گیا تیرا شو نیازی گو نیازی گو نیازی. تو بندہ نمبر دو نیازی، بلکہ دو سے بھی آگے ہی کہیں. جمعۃ المبارک کے پاک دن آج ایک بہت اچھا فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا. الیکشن کمیشن کے بینچ نے عمران خان کو اس کی نااہلی، اس کی دھوکے بازی کی وجہ سے نااہل کر دیا، کیونکہ وہ ایک جھوٹا انسان ہے. اس نے اس قوم کو ورغلایا ہوا تھا اپنے جھوٹے بیانیے پہ. خود تو اپنی جیبیں بھر رہا تھا، اور اس کی عمران اینڈ پارٹی نے کرپشن کا بول بالا کیا ہوا تھا. اتنا کچھ کھا پی گئے کہ اس قوم کے پلے کچھ نہیں چھوڑا ان لوگوں نے، جس کی وجہ سے آج ہم خسارے میں ہیں. یہ سب کچھ اس عمران خان کی 3.5 سال کی حکومت میں ہوا. اور چلیں، خیر قوم کو مبارک ہو کہ قوم کے ساتھ ایک اچھا اور انصاف والا فیصلہ ہوا کہ عمران نیازی جیسا نااہل انسان نااہل ہو گیا. اور میرے پی ٹی آئی کے ورکرز جو دوست ہیں وہ کافی اتاولے ہیں. ابھی میں لاہور میں ہی تھا تو روڈ بلاک کی وجہ سے جب پتہ چلا کہ روڈ کیوں بلاک ہیں تو خیر جو دشواری ہوئی وہ تو ایک سائڈ پہ ہے، لیکن خوشی بہت زیادہ ہوئی کہ چلیں ایک دھوکے باز انسان کی اصلیت قوم کے سامنے آ گئی. اور ایک جھوٹا خواب جو ہوتا ہے وہ کب تک خواب رہ سکتا ہے؟ بالآخر خواب نے ٹوٹنا تو ہے. جو بھائی سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، آگ لگا کے بیٹھے ہیں، روڈ بند کر کے بیٹھے ہیں، ایک نہ ایک دن ان کے دماغ میں بھی یہ بات آ ہی جائے گی انشاءاللہ کہ یہ ایک دھوکے باز انسان ہے، اس نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ باتیں واضح ہو جائیں گی، کیونکہ لاڈلا ہے پر اتنا بھی نہیں. ہماری پاکستان کی آرمی، عدلیہ، الیکشن کمیشن اور عوام یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، کسی ایک بندے کے ساتھ، کسی ایک پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہے. کیونکہ جہاں پہ ہمیں پاکستان ہے، اگر کوئی پارٹی، کوئی سیاسی رہنما اگر ملک کے مفاد کے خلاف جائے گا تو بلا شبہ ہم اس کے خلاف جائیں گے. عمران نیازی ایک ایسا دوگلا انسان ہے کہ خود تو یہ امریکہ کے پاؤں پڑا ہوا تھا، اور پاؤں دبانے کے علاوہ اسے کام کوئی نہیں تھے، لیکن اس نے الزام لگایا امپورٹڈ حکومت کا، کیونکہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اس کے پاس سوائے بہانے کے اور کوئی چیز ہی نہیں تھی. سب سے پہلے میں مخاطب کروں گا اپنے اہل تشیع بھائیوں سے جو عمران خان کے بارے میں حد درجہ سے زیادہ اپنے آپ کو جذباتی کیے ہوئے ہیں کہ جی عمران نیازی کے ساتھ دینا ضروری ہے. میں ان سے سوال چند کروں گا، آج ویڈیو کو طویل نہیں کریں گے. صرف چند سوال ہیں ان دوستوں سے کہ جب آپ کے سانحہ ہزارہ ہوا اور میتیں پڑی رہی تو یہ بے حس انسان کہتا ہے کہ میتیں دفن کرو گے تو میں آؤں گا، تب آپ کو کوئی احساس نہیں ہوا؟ یہ کیسا احساس ہے کہ ایک دن آپ کہیں کہ جی نہیں یہ بڑا بے غیرت انسان ہے، اور دوسرے دن آپ کہیں اس بات کو بھلا کے کہ نہیں جی جو یہ ہے وہ یہی ہے. اہل سنت بھائیوں سے، یہ ایک ایسا انسان ہے جو ہاتھ میں تسبیح بھی رکھتا ہے، ختم نبوت کے دعوے بھی کرتا ہے، لیکن اس نے اس سفیر کو نہ نکالا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اسی طرح میری قوم، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن پہ تو سوال کیا جاتا ہے، اور بلا شبہ میں بھی بارہا یہ کہتا ہوں کہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا اس پہ جو گناہ گار تھے ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ کام عدلیہ کا ہے، عدلیہ کو کرنا چاہیے. لیکن عمران نیازی کے دور میں سانحہ ساہیوال ہوا، معصوم بچوں کے سامنے اس کے ماں باپ کو گولیاں مار دی گئی. اسی طرح بے بہا واقعات ہیں جو میں سامنے رکھ سکتا ہوں. اس عمران نیازی کے کہے ہوئے باتوں پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو بتائیں نا قوم نے کون سی کوئی اچھی چیز حاصل کر لی؟ کشمیر اس کے دور حکومت میں چھن گیا، آج انڈیا قابض بیٹھا ہے. اس انسان کو ذرا شرم اور غیرت نہ آئی، یہ الزام لگانے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ کٹ پتلی انسان تھا. اس کے ضدی اور کٹ پتلی کہا جا سکتا ہے اسے. پہلے کٹ پتلی بنا، پھر کہتا تھا میں اپنی ضد منواؤں گا. اس کی وجہ سے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی. آج قوم مہنگائی کا سامنا کر رہی ہے تو اس کی بے غیرتی کی وجہ سے کر رہی ہے، اس انسان کی دوغلی پالیسی کی وجہ سے کر رہی ہے. عوام بھوک سے مر رہی ہے، اور پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ شاید اس دفعہ بھی آئیں گے تو 1111 جیسے کوئی منصوبے لائیں گے، بلکہ وہ کل 15 لاکھ روپے سیلری کر رہے ہیں اپنے وزراء کی، 1500 لیٹر پیٹرول فراہم کر رہے ہیں اور دیگر مراعات دے رہے ہیں.
آپ نے وزارت اعلیٰ ایک غریب قوم کو پیسے دینے کے لیے لی تھی یا ان سے مزید ٹیکس وصول کرنے کے لیے لی تھی؟ آپ کو تو ذرا شرم حیا نہیں ہے کہ آپ کی عوام کس حال میں ہے، کتنی غربت کا سامنا کر رہی ہے؟ آج کا فیصلہ یقیناً حق پہ فیصلہ ہے، اور جو میرے بھائی روڈ بلاک کر کے بیٹھے ہیں اور گھروں سے نکل رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جی عمران خان صاحب کا ساتھ دینا تو واجب ہے اس ٹائم، تو میرے بھائی یہ ایک نااہل انسان تھا۔ آپ اپنی عقل کو، شعور کو بڑا کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ میں اس کی آڈیو لیکس آئی۔ آپ تو اب تو قوم کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ عمران خان کچھ بھی کہہ دیتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حق پہ ہے۔ مثلا میں اپنے ملک کے کسی دشمن سے بات کرتا ہوں اور اس سے اپنے ملک کی کوئی معلومات دیتا ہوں اور اس سے 4 معلومات لے لیتا ہوں، اور میری وہ آڈیو لیک ہو جائے تو میں کہوں نہیں جی میں نے 4 باتیں اس لیے کی تھی تاکہ 6 باتیں اس کے منہ سے نکلوا لوں، تو نقصان تو میں نے اپنے ملک کا کر دیا۔ عمران خان ملک کو کھوکھلا کرنے کے لیے اور اپنا اقتدار بچانے کے لیے معصوم عوام کو ورگلا رہا ہے۔ اس عوام کو سوچنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی کارکردگی تو آپ کے سامنے تبھی آ گئی جب یہ الیکشن ہوا اور خان صاحب 6 سیٹیں جیت گئے، اور پی ٹی آئی سے باقی ملتان والی سیٹ بھی جیتی نہ گئی، لاہور سے بھی اور کراچی سے بھی ہار گئے۔ مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب صرف اپنی ہٹ درمی سے نہیں ہٹ رہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میری قوم اور میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے جذبات کو ذرا ٹھنڈا رکھیں اور اس کی نااہلی کو تسلیم کر لیں، اس کو کوئی ولی کا درجہ نہ دیں۔ کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان ہی ان کی بخشش کروائے گا، تو میرے بھائی عمران خان کی کہی ہوئی باتوں سے ہٹ جائیں، بلکہ اس کی وجہ سے شاید آپ کو 4 چھتر زیادہ پڑ جائے۔ نون لیگ کو برا کہنے سے، پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیوں کو برا کہنے سے اگر یہ اچھا بنتا ہے تو چلیں پہلے آپ اسے اچھا ہی بنوا لیں۔ یہ اچھا بن جائے گا تو باقی سارے آٹومیٹکلی برے بن جائیں گے۔ یہ ہٹ درمی والا انسان ہے، یہ سمجھ چاہتا ہے صرف میں اقتدار پہ رہوں اور کوئی بندہ نہ رہے۔ آج کا فیصلہ قانونی اور آئینی طور پہ بالکل درست ہے، اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنے والے الیکشنز میں بھی اگر یہ الیکشن پہ کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اسے ایک سیٹ بھی نہیں جیتنے دیں گے، اور ہماری کوشش تو یہی ہوگی کیونکہ جیت کے بھی اس نے ریزائن ہی دینا، کیونکہ اس کا کام ہے ضدی انسان کا عوام کا ٹیکس ضائع کرنے کا۔ 7 سیٹوں سے لڑ کے پھر اب ریزائن دے کے اب تو ویسے ہی اللہ نے نااہل کر دیا کیونکہ نااہل انسان تھا۔ تو میرے بھائیوں کو بہت مبارک ہو، اور کوئی بات نہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز بھی تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر دے گا۔ اب کیا کریں، ایک جھوٹا انسان، اس کا جھوٹ ساری قوم کے سامنے آ گیا تو اب چھپایا تو نہیں جا سکتا۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ملک پاکستان کو سلامت رکھے، کیونکہ یہ ملک باقی رہے گا تو ہم باقی رہیں گے۔ اس ملک کے لیے بے بہا قربانیاں دی گئی ہیں، تو لہٰذا صرف ایک انسان کی وجہ سے آپ اس ملک کا بیڑا غرق نہ کریں۔ اب آپ روڈ بند کریں گے، آگ لگائیں گے، لوگوں کا نقصان کریں گے، روزگار خراب کریں گے لوگوں کا، تو اس سے صرف آپ اپنی چاپلوسی تو ثابت کر سکتے ہیں عمران خان کے لیے، لیکن وہ قوم کا نقصان ہوگا۔ لہٰذا عدلیہ کا احترام کریں، قانون کے فیصلوں کو قبول کریں، اور انشاءاللہ جب آپ قانون کو قبول کریں گے تو باقی سب لوگ بھی قانون کو ہی اپریشیٹ کریں گے۔ نیازی صاحب اجے بھی ٹائم ہے گا جی، سکون کر جاؤ۔ پوری قوم کو بہت مبارک ہو، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔